نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب من اتاه سهم غرب فقتله، جس کے پاس اچانک تیر آ کے لگا پھر اس کو اس نے قتل کر دیا. یعنی وہ دشمن کے ساتھ نہیں لڑ رہا تھا، اچانک ہی تیر لگ گیا، اور ہو سکتا وہ تیر جو ہے وہ کسی مسلمان ہی کا ہو، جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے. یہ حدیث پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حسین بن محمد ابو احمد حدثنا شیبان عن قتادة حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت. ام الربيع جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا تحدثنی عن حارثة، کیا آپ مجھے حارثہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ وکانا قتل یوم بدر، حارثہ جو تھے وہ بدر کے دن شہید ہوئے تھے، قتل ہو گئے تھے. اصابہ سہم غرب، جنہیں ایک اچانک تیر آ لگا تھا. فإن کان فی الجنت صبرت، اگر تو وہ جنت میں تو میں صبر کروں گی. وإن کان غیر ذالک، اور اگر وہ کہیں اور ہے، اجتہدت علیہ فی البکاء، تو میں کوئی رونے میں کسر نہ چھوڑوں گی، خوب خوب روؤں گی، یعنی ان کے جانے پر. قال یا ام حارثہ، تو آپ نے فرمایا اے ام حارثہ، انہا جنان فی الجنہ، کہ جنت میں کئی باغ ہیں. وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، اور تیرا بیٹا تو وہ اعلی فردوس میں جگہ پا چکا ہے. اچھا، اب یہ ام حارثہ کو کیا پریشانی تھی؟ یہ ام ربیع ام حارثہ جو ہیں، یہ ان کو پریشانی کیا تھی؟ ان کو پریشانی یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تیرے بیٹے کو مسلمان کا تیر لگا ہے، کافر کا نہیں لگا، اس لیے وہ شہید نہیں. تو اس پر وہ بڑی پریشان تھی. یعنی میدان جنگ میں وہ شہید ہوئے، لیکن این جنگ کے موقع پہ نہیں، بیٹھے ہوں گے کوئی کام کر رہے ہوں گے، اچانک آ کے تیر لگے. جیسے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک مسلمان جو ہے وہ گولی چلا رہا ہے، اور وہ گولی اچانک آگے مسلمان کو لگ جاتی ہے اور وہ مسلمان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. اب کیا وہ شہید ہوا یا نہیں؟ اگر وہ جہاد کے لیے نکلا ہے، فی سبیل اللہ نکلا، تو خواہ مسلمان کی گولی سے مرا، وہ بھی شہادت کا ہی درجہ پائے گا. یہ اس میں کہنا مقصود ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے، پھر جس طرح چاہے مرے، کوئی بھی طریقہ ہو مرنے کا، وہ سب شہادت ہے. باب من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے جنگ اس لیے کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا بول بالا ہو، تو وہی اصل میں مجاہد ہے. حدثنا سفیان بن حرب حدثنا شعبۃ عن عمرو عن ابی وائل عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال الرجل يقاتل للمغنم، کہ ایک شخص جنگ کرتا ہے تاکہ غنیمت حاصل کرے. والرجل يقاتل للذکر، اور ایک شخص ذکر یعنی شہرت کے لیے جنگ کرتا ہے، لوگ اس کا ذکر کریں، اس کا نام لیں، نام بری ہو. والرجل يقاتل ليرى مكانه، اور ایک شخص اس لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اپنا مقام بتائے، یعنی اس کا مقام ظاہر ہو کہ وہ کتنا بہادر ہے. فمن فی سبیل اللہ، ان میں اللہ کے راستے میں کون ہے؟ قال من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، نہ تو شہرت کے لیے، اور نہ ہی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، اور نہ ہی ناموری اور بہادری دکھانے کے لیے. وہ جسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور شہادت کا مطلب حق کی گواہی دینا، کلمۃ اللہ العلیٰ. باب من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، اور نہ تھا جائز مدینہ والوں کے لیے اور ان کے ارد گرد جو بھی اعراب میں سے تھے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائیں. الی قولہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ سورۃ توبہ کی آیات ہیں. حدثنا اسحاق اخبرنا محمد بن المبارک حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن ابي مريم اخبرنا اباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج قال اخبرني ابو عبس وهو عبد الرحمن بن جبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، آپ نے فرمایا، مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، اللہ کی راہ میں جس بندے کے پاؤں گرد آلود ہوں اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے اور پیدل چلے اور اس کے پاؤں کو مٹی لگ جائے تو وہ پاؤں جو ہیں وہ دوزخ پہ حرام ہو گئے. باب مسح الغبار عن الناس فی سبیل اللہ،
اللہ کی راہ میں جن لوگوں پہ گرد پڑی ہو ان کی گرد صاف کرنا، ان کی گرد جھاڑنا. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا عبد الوہاب حدثنا خالد عن اکرمۃ ان ابن عباس قال له ولعلی بن عبد اللہ ائتیا ابا سعید فاسمعا من حدیثہ. ابن عباس جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ اور اکرمہ دونوں کو کہا کہ تم جاؤ کس کے پاس؟ ابو سعید الخدری کے پاس. فاسمعا من حدیثہ، اور ان کی حدیثیں سنو. حالانکہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے لیکن اپنے بیٹے کو کس کے پاس بھیجا؟ ایک اور عالم کے پاس. فأتیناہ، تو ہم دونوں ان کے پاس آئے. وہو واخوہ فی حائط لہما، وہ اور ان کے بھائی جو تھے وہ اپنے باغ میں تھے. حائط کہتے ہیں نا وہ باغ جس کی دیوار بھی. یسقیانہ، ہی اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. فلما رآنا جاء، جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو آ گئے. کنہوں نے؟ حضرت ابو سعید نے. فاحتبا، اپنی چادر لپیٹی. وجلسا، اور بیٹھ گئے. فقال، کہنے لگے کننا ننقل، ہم ڈھو رہے تھے. لبن المسجد، مسجد کی اینٹیں. لبنتن لبنتن، ایک ایک اینٹ کر کے. وکان عمار ینقل لبنتین، اور عمار جو تھے وہ دو دو اینٹیں ڈھو رہے تھے، دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے. لبنتین لبنتین. فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. ومسح عن رأسہ الغبار، اور آپ نے ان کے سر سے غبار پونچھا، یعنی محبت کی وجہ سے. وقال، اور کہا ویح عمار، افسوس عمار پر. تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. عمار یدعوہم الی اللہ، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا. ویدعونہ الی النار، اور وہ اس کو آگ کی طرف بلائیں گے. باب الغسل بعد الحرب والغبار، لڑائی اور گرد و غبار کے بعد غسل کرنا. انسان اللہ کی راہ میں نکلے، اسے پسینہ آئے، مٹی پڑے، پھر اس کے بعد آ کے نہائے دھوئے، تو کیا یہ درست ہے؟ یا وہ مٹی پڑی ہی رہنے دے، کیونکہ وہ مٹی بھی بڑی عظیم ہے. حدثنا محمد اخبرنا عبد عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع یوم الخندق، جب خندق کے دن واپس آئے. ووضع السلاح، اور اسلحہ رکھ دیا. واغتسل، اور غسل کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ جہاد کرنے کے بعد واپس آ کر نہایا دھویا کرتے تھے. فاتاہ جبریل، تو فوراً جبریل علیہ السلام آ گئے. وقد عصب رأسہ الغبار، اور جبریل علیہ السلام جو تھے ان کے سر پر کیا تھا؟ غبار اٹا ہوا تھا، یعنی ایسے تھا جیسے امامہ باندھا ہوا. عصب کہتے ہیں نا باندھنا، یعنی وہ امامہ باندھا ہوا تھا. یعنی اتنی مٹی کی تہ چڑھ گئی تھی کہ بال نظر نہیں آ رہے تھے، اور بالکل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پگڑی پہنی ہوئی ہے اوپر مٹی کی. فقال وضعت السلاح، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے. فواللہ ما وضعتہ، تو اللہ کی قسم میں نے تو نہیں رکھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کہاں کو جانا ہے؟ قال ہا ہنا، جبریل نے کہا وہاں. وأومأ إلى بنی قریظہ، اور انہوں نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا. قالت، کہتی ہیں، اور یہ حضرت عائشہ ہیں، فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف لڑنے کو نکلے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الاحزاب میں آپ یہ واقعہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی اور مسلمانوں کی حمایت کی بجائے آنے والے لشکروں کی حمایت کر کے ان کے ساتھ شریک ہوئے تھے. جنگ کی تو نوبت نہیں آئی تھی لیکن عہد شکنی کی تھی. اس لیے باب فضل قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت سمجھو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ، خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو عطا کی. من فضلہ، اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے. من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، یعنی وہ بھی اسی رستے پہ آ رہے ہیں. اللہ خوف علیہم، کہ ان کے لیے بھی کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی شہید جو ہیں وہ جنت میں پہنچ کر ان لوگوں کے بارے میں منتظر رہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ جو انہی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے شہادت کے رستے پہ چل رہے ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں. وفضل، اور فضل پر. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یعنی بد دعا کی، علی الذین قتلوا اصحاب بئر معونۃ، ان لوگوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے اوپر
بد دعا کی کہ جنہوں نے بئر معونہ کے لوگوں کو قتل کیا تھا، 30 غداتن 30 دن تک، علی رئل و زکوان، رئل اور زکوان اور اسیہ پر، عصت اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. قال انس کہتے ہیں انزل فی الذین قتلوا ببئر معونہ قرآن، قرآن میں بئر معونہ کے مقتولوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، قرأناہ جس کو ہم پڑھتے تھے، ثم نسخ بعد پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئی. بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وردینا عنہ، آیت یہ تھی. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول استبح ناس الخمر یوم احد. استبح صبح کی، ناسن کچھ لوگوں نے، الخمر خمر یعنی شراب پر، یوم احد احد کے دن، یعنی احد کے دن چونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو صبح صبح کچھ لوگوں نے شراب پی. ثم قتلوا شہداء، پھر وہ شہید ہو گئے، یعنی قتل کر دیے گئے شہید ہو کر. فقیل اصل سفیان، تو سفیان سے کہا گیا، من آخر ذالک اليوم، اس دن کے آخری حصے میں، قال لیس ھذا فیہ، تو کہا کہ یہ اس کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت جابر کے جو والد تھے انہوں نے بھی شراب پی تھی اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے، جن کی قرض کی ادائیگی کے لیے وہ کھجوروں کا واقعہ بار بار پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. باب ظل الملائکۃ علی الشہید، شہید پر ملائکہ کا سایہ کرنا، یعنی شہید کی میت جب پڑی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے اوپر ملائکہ اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. حدثنا صدقۃ ابن الفضل قال اخبرنا ابن عیینہ قال سمعت محمد بن المنکدر انه سمع جابرا يقول جیء بأبی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد مثل به. محمد بن منکدر نے جابر سے یہ حدیث سنی، جابر کہتے ہیں لائے گئے میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وقد مثل به، اور ان کا بھی مسلح کیا گیا تھا، یعنی کافروں نے ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے تھے. ووضع بین یدیہ، اور آپ کو یعنی میرے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. فذهبت اکشف عن وجهہ، تو میں گیا کہ ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں. فنہانی قومی، تو میری قوم نے مجھے روک دیا. کیوں نہیں اٹھانے دیا کپڑا؟ کیونکہ مسلح کیا ہوا تھا. فسمع صوت نائحۃ، تو آپ نے سنی آواز ایک بین کرنے والی عورت کی، چلانے والی کی. فقیل، تو کہا گیا ابنۃ عمرو، عمرو کی بیٹی ہے، او اخت عمرو، یا عمرو کی بہن ہے. فقال لم تبکی، آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے. او لا تبکی، یا فرمایا کہ مت روئے. کیوں نہ روئے؟ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها، کیونکہ فرشتے اب تک ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. قلت صدقۃ افیہ حتی رفع، قال ربما قالہ. تو امام بخاری نے کہا کہ میں نے صدقہ سے پوچھا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنازہ اٹھائے جانے تک، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کے پروں کا سایہ اس وقت تک رہا جب تک جنازہ اٹھا نہیں لیا گیا. باب تمنا المجاہد ان یرجع الی الدنیا، شہید کا تمنا کرنا کہ دنیا میں واپس لوٹ جائے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. کہ شہید کیا چاہتا ہے کہ 10 بار دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو، کیونکہ جو وہ شہادت کی عزت دیکھتا ہے، وہاں پر کرامت دیکھتا ہے کہ شہید کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، کہ شہید کی روح جب شہید ہو کے پہنچتی ہے تو جس طرح اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں پھر جاؤں، پھر میرا ایسا ہی استقبال. باب الجنت تحت بارقۃ السیوف، جنت تلواروں کے چمک کے نیچے ہے. وقال المغیرۃ بن شعبہ اخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسالت ربنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم کو پہنچایا. من قتل منا سار الی الجنہ، جو ہم میں مارا گیا وہ جنت کو پہنچ گیا. وقال عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا الیس قتلانا فی الجنت وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں؟ قال بلا، تو آپ نے فرمایا جی ہاں. یہ اصل میں یہ تھا نا من قتل منا، جو بھی ہم میں سے مارا گیا، تو ہم میں سے مراد کیا قبیلے یا مسلمان؟ کہا مسلمان مراد ہیں اس سے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبہ عن سالم ابی النضر مولى عمر بن عبید اللہ وكان كاتبه قال كتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما. ابو النضر کہتے ہیں کہ ان کی طرف عبداللہ بن ابی اوفا نے خط لکھا رضی اللہ عنہما. کیا خط لکھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا وَعْلَمُوا، لوگو جان لو،
ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. تابعہ الاویسی عن ابن ابی الزناد عن موسیٰ بن عقبہ، یعنی جو جہاد کرے گا اور اس راستے میں مارا گیا وہ ضرور جنت میں پہنچے گا، یہ مراد تھی. لیکن آج اگر تلواریں نہیں ہیں تو جو بھی آلات حرب ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. باب من طلب الولد للجہاد، جس نے طلب کیا یعنی دعا کی اولاد کی جہاد کے لیے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے تاکہ میں اسے تیرے راستے میں لگاؤں. وقال اللیث حدثني جعفر بن ربیعہ عن عبد الرحمن بن ہرمز قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے یہ روایت سنتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال سلیمان بن داؤد علیہ السلام، کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا لأطوفن اللیلۃ علی 100 امرأۃ، کہ میں جاؤں گا 100 عورتوں کے پاس آج، او 99 یا 99 کے پاس، کلہن یأتی بفارس یجاہد فی سبیل اللہ، وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں ایک مجاہد پیدا کریں گی. فقال له صاحبہ، تو ان کے دوست نے ان سے کہا قل انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو. فلم یقل انشاءاللہ، تو انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا. فلم تحمل منہن الا امرأۃ، تو نہ حمل ہوا ان میں سے کسی عورت کو الا امرأۃ واحدہ، مگر ایک ہی. جاءت بشق رجل، اس نے بھی ادھورا بچہ پیدا کیا. والذی نفس محمد بیدہ قال لو قال انشاءاللہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، تو سب عورتوں کے بچے ہوتے اور وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں سوار ہو کر جہاد کرتے. فرسان کہتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہونے والے. اس زمانے میں یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں قید نہ تھی. پرانے زمانے میں ایک شخص کی کئی شادیاں ہو سکتی تھیں، اور لیلہ سے مراد صرف ایک ہی رات نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ میں ان سب عورتوں سے چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے. باب الشجاعت فی الحرب والجبن، شجاعت بہادری دکھانا فی الحرب جنگ میں، والجبن اور بزدلی، یعنی لڑائی میں اگر کوئی بہادری دکھاتا ہے اور دوسرا بزدلی دکھاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. حدثنا احمد بن عبد الملک بن واقد حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے لوگوں میں سے اور سب سے زیادہ بہادر تھے. واجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے. ولقد فزع اہل المدینہ، ایک مرتبہ مدینہ والوں کو کچھ خوف ہوا. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبقہم علی فرس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے ان سب سے آگے. وقال وجدناہ بحرا، اور فرمانے لگے کہ ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، یعنی سمندر کی طرف بہتا چلا جاتا اور کہیں بھی رکتا نہیں، اڑتا نہیں. اس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہادری پسند ہے، بزدلی پسند نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے اور ہر خوف خطرے کا مقابلہ کرتے تھے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعبہ عن الزہری قال اخبرنی عمر ابن محمد ابن جبیر ابن مطعم ان محمد ابن جبیر قال اخبرنی جبیر ابن مطعم انه بینما هو يسير مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه الناس مقفله من حنین. یہ جبیر بن مطعم صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یسیر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه الناس، اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. مقفله من حنین، آپ لوٹے تھے حنین سے، یعنی جنگ حنین کے بعد. فعلقہ الناس، تو لوگ آپ سے چمٹ گئے. یسألونہ، آپ سے کچھ مانگنے لگے، یعنی غنیمت مانگ رہے. حتی استروہ الی ثمرۃ، یہاں تک کہ کھینچ لے گئے، مجبور کیا آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف. فخطفت رداءہ، تو آپ کی چادر اس میں اٹک گئی، خطفہ اچکی گئی. فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. فقالا، تو آپ نے فرمایا آتونی ردائی، میری چادر مجھے دو. لو کان لی عدد هذه العداء نعما، اگر میرے پاس اس درخت کے کانٹوں کے برابر مویشی ہوتے لقسمته بینکم، تو تمہارے ہی درمیان ان کو تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، پھر تم مجھے بخیل اور جھوٹا اور بزدل نہ پاتے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ تین چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، بخل، جھوٹ اور بزدلی. جس میں بخل ہوگا اس میں یہ دوسری دو صفات بھی ہوں گی. کیوں؟ بخل کیا ہوتا ہے کہ انسان خیر کو خرچ کرنے کی بجائے اپنی ہی ذات کے لیے مخصوص رکھنا چاہتا ہے مال کو. اب جب اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھنا چاہتا ہے تو کوئی اس سے مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں، تو کیا ہو گیا؟ جھوٹا ہو گیا. اور جب مال پاس ہوتا ہے تو پھر جان بھی بڑی پیاری ہو جاتی، پھر انسان اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتا. انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، نہ نکلوں، کہیں مارا نہ جاؤں، تو پھر اس مال کی ذمہ داری کون لے گا، یہ مال کون سنبھالے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر خطا کی جڑ ہے.
اور آپ ذرا اپنے گھروں کی طرف نظر ڈال لیں کہ جب ہمیں گھر پیارے ہو جاتے ہیں، دنیا کا مال پیارا ہو جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہائے ہمارا برتن کو اسکریچ نہ آئے، ہائے یہ یہاں سے ٹوٹے نہ، یہ یہاں اس چیز کی چمک نہ جائے، یہاں پر داغ نہ پڑ جائے، لہٰذا ہم کام نوکروں سے نہیں کروا سکتے، خود ہی سب کچھ کریں گے، کریں خود، پھر کر کر کے تھک جاتے ہیں، گھر تو خوب چمک جاتا ہے، ہر چیز بھی بچت ہو جاتی ہے، کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن آپ کہیں کچھ نکلنے اور کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لہٰذا تھوڑا سا دل بڑا کریں، اور وہ جو پیسے آپ بچاتے ہیں ان کو دے دیں کسی غریب کو، وہ کام کر لے، اور وہ جو چیزیں تھوڑی بہت خراب کر جاتا کرنے دے، کوئی بات نہیں، اللہ اور دے دے گا، یہاں نہ دیا تو جنت میں دے دے گا جہاں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور کیا ہوا اگر تھوڑے سے نہ چمکے؟ بعض اوقات ہم برتن بہت مانجتے ہیں، ابھی نہیں چمکا پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، ابھی نہیں چمکا پھر شروع ہو جاتا ہے، چمکا کے ان کو گھنٹے لگا دیتے ہیں۔ اور پھر عموماً عورتیں یہ کہتی ہوئی سنیں گے مجھے تو کسی کا کام، یہ سب کا جملہ ہوتا، مجھے کسی کا کام پسند، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہر عورت کو کسی کا پسند نہیں آتا تو پھر اس کا کام ہوتا کیا ہے؟ سوچے نا ذرا۔ اصل میں اس نفسیات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، جو میں ہوں وہ کوئی نہیں، جتنی میں ہنر مند ہوں، جتنی میں عقل مند ہوں، جتنی صفائی میرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ میں کر سکتی وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ حالانکہ نکمی سے نکمی عورت بھی تو کچھ پکا ہی لیتی ہے نا، گھر چلا ہی لیتی ہے نا، بچے پال ہی لیتی ہے نا۔ یعنی جن لوگوں کو آپ کہتے کہ مجھے ان کا کام پسند نہیں، کیا وہ زندگی کے کوئی کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا سارے۔ وہ عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچے نہیں پالتی، وہ کھانا نہیں بناتی، وہ سب کچھ کرتی۔ ٹھیک ہے اگر آپ کے اور ان کے سٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگا کے ان کو سکھا دیں، ہو گیا ختم کام۔ لیکن اگر آپ ساری زندگی اس عادت سے جان نہ چھڑا سکیں کہ نہیں وہ کارپٹ پہ پاؤں رکھ دیں گے، وہ باتھ روم کو لوٹے کو میلا کر دیں گے، وہ وہاں چھینٹا پڑ جائے گا، وہ معلوم نہیں کیا کیا وہموں کا شکار رہتے ہیں ہم۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو کرسچن سے بھی باتھ روم نہیں دھلواتے، بالٹی کو ہاتھ نہیں لگانے، لوٹے کو ہاتھ نہیں لگانے دے، معلوم نہیں کن کن توہمات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک اپنے دل کی من پسند دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، خود ایک خول چڑھایا ہوا اپنے اوپر۔ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے پیسے، نہیں ہے ہمت، نہیں استطاعت، پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں پوچھے گا بھئی ہے ہی نہیں اس کے پاس، اس نے کہاں سے نکلنا تھا، تو پھر بھی اگر کچھ نہیں کم سے کم چمکائیں تو کم۔ میرے دادا جو تھے، بہت پرانی بات ہے، تو اس زمانے میں ابھی یا مٹی کے برتن ہوتے تھے یا پھر سلور کے ہوتے تھے، اسٹیل تو بہت بعد میں نکلا ہے، یا پھر وہ چینی وغیرہ کے ہوتے تھے۔ تو جو بہت امیر لوگ ہوتے تھے وہ چینی کے برتن استعمال کرتے تھے، جو درمیانے درجے کے لوگ تھے تو مٹی کے استعمال کرتے تھے، تو وہ سلور کا برتن نہیں لینے دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ دھات کا برتن، یہ پیتل سلور یہ نہیں آئے گا گھر میں، چینی ہو یا مٹی وہ ٹھیک ہے لیکن سلور پیتل نہیں۔ تو اس کی میری والدہ وجہ بتاتی کہ تم عورتیں پہ سارا دن انہیں کو چمکاتے ہوئے گزارو، اور یہ کام وہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ جب دیکھتے تھے کہ ذرا زیادہ دیر لگی ہے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، گھر ہی ہوتے تھے، مجھے بھی یاد اچھی طرح، جب دیکھتے تھے کہ زیادہ وقت لگے تو پیچھے پڑ جاتے تھے، چپ نہیں رہتے تھے، کہتے تھے چھوڑ دو ان ٹھیکریوں کو اور اٹھو ان سے، اور کوئی اور اللہ کا ذکر کرو، کوئی اور نیک کام کو، کچھ پڑھو پڑھاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں گھروں میں بزرگ بھی ان چیزوں کا کہاں دھیان کرتے ہیں، اور یہ تربیت بالکل ہی ختم ہو گئی، اور جس کی وجہ ہے کہ عورتیں ایک کام کو لگتی ہیں اور سارا سارا دن اسی میں گزار دیتی ہیں۔ اگر آپ مشین پہ کپڑا دھل سکتے کیوں اپنے ہاتھوں سے وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں اس میں خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی۔ اگر آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، بہت سے ایسے کام ہم نے شروع کر رکھے ہیں کہ جن کی حقیقی ضرورت کوئی نہیں، ان کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اور ان کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ ہم کیوں ایسا لباس پہنتے ہیں جس کی بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے؟ کیوں اتنی کڑھائیاں اور اتنی وہ سب کچھ کہ جس کو آپ مشین میں دھو نہ سکیں؟ آپ خریدیں وہ کپڑا جو مشین میں بھی دھل جائے، یا اگر میسر ہے لوگ جو آپ کو ہاتھوں سے دھو دے تو ٹھیک ہے وہ ہاتھ سے دھو دے، لیکن خدا کے لیے اپنے وقت کو ہمیشہ بچائیں تاکہ اس وقت سے زیادہ بہتر کام کر سکے۔ چلے ٹھیک ہے عام عورتیں تو جو کرتی لیکن جو دین پڑھ گئی ہیں ان پہ تو اب ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنے وقت کو دین کے مزید سیکھنے اور مزید سکھانے میں صرف کریں۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کون کرے گا؟ نسلیں جاہل کی جاہل رہ جائیں گی، اور جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور جو ہماری پرائرٹیز ہو گئی ہیں، اگر اس میں بھی ہم کام نہیں کریں گے تو ہم بالآخر انہی میں شریک ہو جائیں گے، انہی کے برابر ہو جائیں گے، اور کیا کرایا سب پانی میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات پہ نظر رکھے کہ کون سی چیز وقت ضائع کروا رہی ہے، کون سی چیز بہت توجہ لے رہی ہے، کس چیز کے پیچھے میں مری چلی جا رہی ہوں اور اس کو میں کسی کے حوالے نہیں کر سکتی کہ وہ میرے بغیر تو ختم ہو جائے گی۔ سوچیں جس دن میں مر گئی اس دن اس چیز کا راکھا کون ہوگا، کون رکھوالی کرے گا اس کی۔
کون چمکائے گا اس کو؟ کون بنا بنا کے رکھے گا اس کو؟ کون ٹوٹنے سے بچائے گا اس کو؟ ہے دنیا میں کوئی چیز جو ضائع ہونے سے بچ جائے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جا کے ہر چیز توڑ پھوڑ دیں یا توڑوا دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے جان مت دیں، ان چیزوں کے بخل اور دل کی تنگی کو دور کریں، اور ذرا دل بڑا کر کے انہی ساری فکروں اور پریشانیوں اور سارے غموں کو کسی اور غم میں لگا دیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے نمبر میں بخل ہوتا ہے، بخل جھوٹ کو جنم دیتا ہے، اور جھوٹ بزدلی کو جنم دیتا ہے، اور انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کے برعکس جو انسان سخی ہوتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے تو سچائی دل میں انسان کے قوت پیدا کرتی، اور وہ قوت انسان کو بہادر بناتی، جرأت مند بناتی۔ باب ما یتعوذ من الجبن، بزدلی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة۔ میمون بن اودی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ سکھاتے تھے اپنے بچوں کو یہ 4 کلمات جس طرح سکھاتا ہے کوئی معلم اپنے طالب علموں کو۔ الکتابت لکھنا، لکھائی یعنی رائٹنگ جس طرح سکھاتا ہے کوئی استاد، اور اس میں بہت کیئرفل ہوتا ہے کہ نہیں یوں نہیں الف ڈالو یوں ڈالو، یعنی بہت کیئرفلی وہ سکھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہا کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتعوذ منہن، ان 4 باتوں سے پناہ مانگتے تھے۔ دبر الصلاۃ، ہر نماز کے بعد۔ کیا تھی وہ 4 باتیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں حقیر یا بدترین نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، یعنی انتہائی بڑھاپے کی طرف، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی آزمائش سے مجھے بچا کے رکھنا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے۔ حدثت به مصعبا فصدقه، کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مصعب بن سعد سے بیان کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد کو سکھایا، انہوں نے آگے آگے، پھر جب سے علم کتابوں میں بند ہو گیا ہم نے کتابیں بند کر کے رکھ دی اور جاہل کے جاہل رہ گئے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ یہ چیزیں ہماری بھی نمازوں میں اور ہماری بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عجز سے، یعنی عاجزی سے، عاجزی کون سی یعنی بے طاقتی، والکسل اور کاہلی سستی سے، والجبن اور بزدلی سے، والحرم اور بڑھاپے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ باب من حدث بمشاہدہ فی الحرب قالہ ابو عثمان عن سعد، جس نے بیان کیے اپنے واقعات، مشاہد یعنی کارنامے وغیرہ، واقعات فی الحرب جنگ میں، یعنی جو کچھ مشاہدہ کیا، جو دیکھا اس نے۔ قالہ ابو عثمان عن سعد، ابو عثمان نے یہ حدیث سعد سے روایت کی۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کارنامے یا اپنے واقعات لوگوں کا شوق بڑھانے کے لیے بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی ناموری اور اپنی بڑائی کے لیے بتاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی، اپنے تجربات میں سے کچھ بتاتی ہوں، اگر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس سے سیکھیں پھر تو ہے ثواب اور صدقہ جاریہ، لیکن اگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں میری بڑائی اور عظمت بیٹھ جائے تو یہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا اس کا جرمانہ۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، مقداد بن اسود اور عبد الرحمن بن عوف صحابیوں کے ساتھ رہا۔ فما سمعت احدا منهم يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نہیں سنا ان میں سے کسی کو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے، الا مگر انی سمعت طلحہ، میں نے صرف طلحہ سے سنا، یحدث عن یوم احد، کہ وہ احد کے دن کا حال بیان کرتے تھے۔ یعنی بعض صحابہ جو تھے وہ بعض کے مقابلے میں زیادہ احادیث بیان کیا کرتے تھے،
اور بعض جو تھے وہ نہیں کرتے تھے، اور اس میں شاید اس لیے بھی کہ جو بعض کر رہے تھے وہ فرض ادا کر رہے تھے، تو بعض کوئی اور کام کر رہے ہوں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک بات کیوں نہ ہو. اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان میں موجود تھے اور ان سب کو ان سب باتوں کا پتہ تھا، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آپ کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی جانے لگے کہ جو ان ساری باتوں کے امین تھے، تو پھر صحابہ کرام میں سے کچھ نے اپنا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا اس بات کو بنا لیا کہ جو کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اور جو بولتے سنا وہ آگے لوگوں کو پہنچایا.